الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ ہفتہ جس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ باتیں آئیں، انشاءاللہ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی موضوع کے تحت چند اور باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ عنوان آپ کے ذہن میں ہوگا، عنوان تھا خدمت خلق، اور مقصد یہ تھا کہ اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھ کر ہم سب کی اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے، ہمیں اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو ہم توجہ دلائیں اس بات کی طرف کہ یہ کتنا اہم عنوان ہے، کتنا اہم موضوع ہے۔ خدمت خلق کتنا اہم کام ہے، جس کے بارے میں گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے یہ باتیں بھی آئی کہ اصل خدمت خلق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، کہ جب آدمی خدمت خلق سے جڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس عنوان کا انتخاب اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ خدمت خلق سے جڑے، لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کا تعاون کرے، لیکن ان کی صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے یا صحیح پلیٹ فارم نہ ملنے کی وجہ سے شاید ان چیزوں سے وہ تھوڑے کتراتے ہیں یا پھر تھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کے سامنے خدمت خلق سے متعلق چند اہم اور اصولی باتیں آ جائیں، تاکہ ہم میں سے ہر شخص کا یہ ذہن بنے کہ ہم اس چیز کے ساتھ جڑیں۔ یقیناً خدمت خلق یہ عنوان بہت وسیع ہے اور اس کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر طور پر وہ باتیں بھی آئیں گی۔ اب اسی عنوان سے جڑے ہوئے اور اسی عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ اس عنوان کی اہمیت اور فضیلت کو اچھی طرح ہم جان سکیں اور پھر ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے آگے کریں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کر سکیں۔ معاشرے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں، حاجت مند لوگ ہیں، ان کی ضرورتوں کو ہم اپنی استطاعت کے بقدر پورا کر سکیں، اس بات کی طرف ہمارا ذہن بھی اس بات کے لیے تیار ہو اور ہم اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ
اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے اس کام کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ چلیے آئیے گزشتہ ہفتہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ بہترین شخص وہ ہوگا، اچھا آدمی معاشرے کا، خیر اور بھلائی والا آدمی معاشرے کا وہ ہوگا جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا، لوگوں کی بھلائی اور خیر کی طرف رہنمائی کرے گا، لوگ اس سے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ اٹھا سکے گا، تو معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، الفتح الکبیر کی روایت ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ آدمی جس فیلڈ میں بھی مہارت رکھتا ہو، جس میدان میں بھی ان کے اندر صلاحیت ہو، جس عنوان کے تحت، جس موضوع کے تحت وہ جانتے ہوں، اس عنوان کے تحت لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، مشورے لیں، دیگر اور فائدے اٹھائیں، تو معاشرے کا وہ بہترین شخص ہے۔ کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ایک آدمی کو ہر میدان میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہر میدان میں لوگوں کو فائدہ پہنچائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی عام آدمی سے جو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں سے دور ہوں اور پھر ان سے دینی باتیں معلوم کی جائیں اور لوگ یہ امید رکھیں کہ ان سے ہمیں دین کے تئیں کچھ فائدہ ہو، کچھ دینی باتیں وہ بتلا دے، اور ان کو علم ہی نہیں ہے، تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہر شخص اس بات کا مکلف ہے کہ جس فیلڈ میں اور جس میدان میں وہ مہارت رکھتا ہو، اسی فیلڈ اور اسی میدان میں وہ کیا کرے؟ لوگوں کے لیے بھلائی کرے، لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچائے۔ اور جب آدمی یہ کرنے لگے گا تو وہ اس حدیث کے مصداق ہوں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہر فیلڈ میں ایک ہی آدمی سے فائدہ اٹھایا جائے، نہیں، لوگ جس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہوں، آدمی اسی فیلڈ کا اس سے فائدہ اٹھائے اور وہ لوگوں کو کیا کرے؟ فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے۔ تو یہ اس حدیث کے مصداق ہوں گے کہ لوگوں کے اور معاشرے میں بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں۔ اور اگر اسی کا الٹا ہو جائے، لوگوں کو اس بات کا ڈر اور خدشہ لگا رہتا ہو کہ یہ آدمی نقصان پہنچائے گا، اور اس سے ڈرا اور سہما معاشرے میں لوگ رہتے ہوں، اپنی طاقت کے بلبوتے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو، اپنے پاور اور اپنے عہدہ اور منصب کے تئیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہوں، اور آدمی ہمیشہ اس بات کے تئیں تذبذب میں رہتا ہو کہ اس آدمی سے ہمیں نقصان پہنچے گا، یہ آدمی ہمیں نقصان پہنچائے گا، خیر کی امید ان سے نہیں کی جا سکتی، تو یقیناً معاشرے کا وہ سب سے بدترین آدمی ہوگا، چاہے ان کے پاس کتنی ہی جاہ و جلال، مال و دولت، حسب و نسب اور عہدے داری کیوں نہ ہو۔ معاشرے کا سب سے بدترین انسان وہی کہلائے گا جس کے شر سے لوگ اسے چھوڑ دے، جس کے شر کے ڈر سے لوگ اسے کیا کر دے؟ چھوڑ دے، ملنا جلنا چھوڑ دے، بات کرنے سے لوگ کتراتے ہوں، سامنے سے گزرتے ہوئے لوگ کتراتے ہوں، اور ان کے بارے میں کچھ بات چیت کرنے سے یا ان کے نام لینے تک سے لوگ کتراتے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا ہے کسی شخص کے تئیں تو معاشرے کا سب سے بدترین شخص ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، کہ لوگوں میں قیامت کے دن مقام و مرتبے کے اعتبار سے اور درجات کے اعتبار سے سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جس کو لوگ اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دے، بات چیت کرنا چھوڑ دے، ملاقات کرنا چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ اگر ملاقات ہو تو کہیں کچھ نقصان نہ پہنچا دے، کچھ آزمائش میں نہ ڈال دے، کسی طرح کا کوئی اور برائی کی طرف رہنمائی نہ کر دے۔ اس ڈر سے جب آدمی کسی کو چھوڑ دے تو جانیے کہ معاشرے کا سب سے بدترین شخص ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، کہ لوگوں میں سب سے بدترین قیامت کے دن مقام مرتبے کے اعتبار سے وہ شخص ہوگا من ترکہ الناس اتقاء شرہ، کہ جسے لوگ اس کے شر کے ڈر سے کیا کر دے؟
چھوڑ دے، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دے یا ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دے۔ انسان کو چاہیے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ بہت مشہور روایت ہے، اور اس روایت کو سمجھیے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کو اگر تھوڑی گہرائی سے سمجھا جائے تو یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو کسی مصائب اور کسی پریشانی اور کسی آزمائش میں مبتلا ہے، اور وہ میرے پاس آئے، اس مصیبت، اس پریشانی یا کچھ بھی ضرورت کی چیزیں ہیں جن سے متعلق وہ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہو، جن سے متعلق وہ مجھ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو، تو انہیں کس طرح کا مشورہ دیا جائے، ان کی رہنمائی کس طرح کی جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں دوسروں کے لیے بھی کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو مشورہ اس طرح دیا جائے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا، میں اس مصیبت یا اس پریشانی یا اس آزمائش میں ہوتا، تو ایسی حالت میں میں کیا کرتا میری بھلائی کے لیے۔ اس آزمائش، اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا جو بھی دیگر ضروریات ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں اپنے ساتھ کیا کرتا، اپنے آپ کو ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے کس طرح بچاتا۔ مشورے بھی اسی درجے کی ان کو دی جائے۔ اسے کہتے ہیں جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے یہ اسی بات پر منحصر ہے کہ جیسی سچویشن ہے، اگر میں خود اس سچویشن پہ ہوتا اور اس ماحول سے گزر رہا ہوتا تو میں اپنے آپ کے لیے کون سی چیز بھلائی اور خیر کا سمجھتا، اگر کوئی دوسرا اسی حالت میں یا اسی سچویشن میں ہے تو ہمیں انہیں کس طرح مشورہ دینا چاہیے، اس معیار پر اسے ناپ کر مشورہ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے ایک شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے یعنی اپنے لیے جو پسند کرتا ہو دوسروں کے لیے نہ کرنے لگے۔ یعنی مکمل ایمان والا ہونے کے لیے اسے اس طرح ہونا پڑے گا کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے کیا کرے، پسند کرے۔ اور اس کی جو تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی وہ اسی طور پر ہے کہ حالات کے حساب سے میں اپنے آپ کے لیے کس چیز کو صحیح اور مناسب سمجھتا ہوں، اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو کیا کروں، صحیح اور مناسب سمجھوں، اور پھر مشورے بھی اسی طرح سے انہیں پیش کروں۔ یہ حدیث کا مصداق ہے اور اسی چیز کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص، حدیث کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی یعنی آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، متعلقین ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست و احباب ہوتے ہیں، جاننے والے، ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، اور چند عرصے کی یہ زندگی ہوتی ہے، چند سالوں کی یہ زندگی ہوتی ہے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے گزر جاتا۔ ایک معاشرے میں کئی اسٹیٹس کے، کئی الگ الگ جگہوں کے لوگ رہتے ہیں، ایک محلے میں، یہاں تک کہ ایک بلڈنگ میں بھی کئی الگ الگ جگہوں کے لوگ رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آدمی کہیں کا بھی ہو، کسی جگہ کا بھی رہنے والا ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی اور ہمیں دین کے علم سے مالا مال کیا، ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا، تو ہمیں چاہیے کہ شریعت اور دین کس بات کا ہمیں تقاضا کرتی ہے اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ لوگ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، اگر ہم ایک جگہ رہتے ہیں، ایک محلے میں، ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں۔ جگہ کی عصبیت نہیں ہونی چاہیے، مال و دولت کی عصبیت نہیں ہونی چاہیے، حسب و نسب کی عصبیت نہیں ہونی چاہیے، رنگ و روپ، شکل و شباہت کی عصبیت نہیں ہونی چاہیے، طاقت و قوت اور کمزور اس طرح کی عصبیت نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی۔
شریعت نے ہمیں تعلیم اس بات کی دی کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اگر اس کی ایک ترتیب بنائی جائے کہ ہمارے رحم و کرم کا سب سے زیادہ حقدار کون ہیں، یقیناً جو ہمارے ماتحت ہیں، جو متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد پڑوسی ہیں، اس کے بعد دوست و احباب ہیں، ملنے جلنے والے لوگ ہیں، معاشرے کے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، بلڈنگ کے لوگ ہیں۔ یہ ایک ترتیب اگر بنانا چاہے کوئی آدمی تو اس طرح بنائے، جب ملتا لوگ ایک دوسرے سے ملے جلے، ہنسی خوشی بات چیت کرے، ان سے ملاقات کرنے میں نرم لہجہ اختیار کرے، چاہے لوگ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، بات چیت سے ایسا محسوس ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے دل میں رہتے ہوں، ایسا محسوس ہو کہ انہیں ایک دوسرے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ ہر ایک دوسرے سے اس بات کی امید رکھتے ہوں کہ انہیں خیر اور بھلائی ان سے ملے گی، انہیں خیر اور بھلائی ان سے ملے گی، وہ اس بات کی امید ہر ایک دوسرے سے رکھتے ہوں۔ یقین جانیے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں، رحم و کرم کا معاملہ کرنے لگیں، پھر اس زندگی کا جو مزہ ہے وہ اس عمل کو عملی جامہ پہنانے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ یہ رحم و کرم کا معاملہ کرنے لگیں گے تبھی اس کا مزہ، اس کا لطف اصل ہمیں محسوس ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ابو داود کی روایت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو رحمان اس پر رحم کرتے ہیں، رحمان اس پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ ارحموا اہل الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل زمین پر رحم کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، خیر اور بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کرو، انہیں مصائب، تکالیف اور پریشانیوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ ارحموا اہل الارض، زمین والوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرو، یرحمکم من فی السماء، تم پر پھر وہ ذات رحم کرے گی جو آسمان پر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اور ہم میں سے کون شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کی ضرورت مند نہ ہو؟ یقیناً ہر شخص ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں۔ اور بہت مشہور روایت ہے بخاری کی کہ جب آدمی کسی دوسرے آدمی سے کوئی پریشانی، کوئی دشواری دور کر دے، ان کی کسی ضرورت کو پورا کر دے، ان کی کسی پریشانی کو دور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ان دشواری کو پوری ختم کر دے گا۔ قیامت کے دن جب انسان کو سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوگی کہ کوئی ان کی پریشانی کو دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی پریشانی کو دور کرے گا جس نے دنیا کے اندر کسی کی پریشانی کو دور کیا ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر حدیث کا صرف یہی ٹکڑا آدمی سمجھ لے تو معاشرے میں امن و سکون پھیل جائے گا۔ بھائی بھائی کا کیا مصداق ہوتا ہے، بھائی بھائی کا کیا تقاضا ہوتا ہے، اگر آدمی اسی چیز کو سمجھ لے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنے لگے جیسا کہ حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے، تو پھر معاشرے میں امن و سکون پھیل جائے گا۔ ہر آدمی چاہے گا، کوئی آدمی یہ چاہے گا بتائیے کہ وہ اپنے بھائی کو کسی دشواری میں ڈال دے؟ کیا کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ ان کا بھائی غیر شرعی کام میں ملوث رہے؟ کیا کوئی معاشرے کا آدمی یہ چاہے گا کہ اس کا بھائی کسی پریشانی میں، کسی دشواری میں پڑا رہے، شراب نوشی میں لگے رہے، دیگر گناہوں میں پڑے رہے؟ کوئی بھائی چاہے گا؟ ہرگز نہیں چاہے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مصداق بتایا مسلمانوں کے تئیں، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے تئیں اس بات کو اچھی طرح سمجھے کہ ہم انہیں برائی کی طرف نہیں جانے دیں گے، ہم اپنے بھائی کے تئیں کسی طرح کی تکلیف اور پریشانی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر انہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی دشواری ہے اور ہمیں پتہ ہے تو ہمیں بھی اتنی ہی تکلیف ہونی چاہیے جتنی اس پریشانی میں پڑے ہوئے شخص کو ہے۔ اگر یہ
تقاضے کو ہم پورا کرنے لگے المسلم و اخو المسلم، تو یقین جانیے معاشرے میں ایسا امن و سکون پھیلے گا، ایسی خوشی کی لہر اس معاشرے میں دوڑے گی جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم و اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں۔ اس میں کوئی حد متعین نہیں کیا کہ 10 کلومیٹر ریڈیس کے اندر اگر ہے تو وہ مسلمان آپس میں بھائی ہے، اس سے اگر باہر ہے تو بھائی نہیں ہے، نہیں، اس کا کوئی حدود نہیں بیان کیا گیا۔ دنیا کے کسی کونے سے آئے، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی طرح کا بھی اس کا معیار ہو، مسلمان ہے، ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھائی کو ظلم میں دیکھ کر اسے چھوڑ دیتا ہو اسی حالت میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی یہ صفت نہیں ہو سکتی، نہ وہ کسی پر ظلم کرے گا اور نہ ہی کسی پر ظلم ہونے دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اور جس کی ضرورت کو اللہ پورا کر دے اب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب کسی طرح کی تعاون وہ کسی سے لے۔ جب اللہ ایک شخص کی ضرورت کو پورا کرے تو یقیناً اس پورے کرنے کی جو معیار ہوگی وہ مکمل ہوگی، اس میں کسی طرح کی کمی اور نقص نہیں ہوگی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہوں، محنت و مشقت کرتے ہوں کہ وہ اپنے بھائی کو کیا کرے، خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کان اللہ فی حاجتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو شخص کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو، کسی پریشانی کو، کسی دشواری کو دور کر دے گا، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے ایک پریشانی کو دور کر دے گا۔ جب انسان کو سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوگی کہ ان کی دشواریوں کو، پریشانیوں کو کوئی کیا کر دے، دور کر دے، تو جب آدمی اس دنیا میں اس عمل کو اپنائے گا کہ اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ محنت و مشقت کرے گا، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے پریشانی کو دور کر دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو مسلمان اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے عیب میں پردہ ڈال دے گا۔ اس محلے میں یا بازار میں، اس معاشرے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 2-4 ہزار، 10 ہزار، 20 ہزار لوگ ہوں گے جہاں آدمی اپنے بھائی کے عیب کو کیا کرے گا، چھپائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے عیب کو کہاں چھپائے گا؟ جہاں پوری انسانیت موجود ہوگی، جہاں ذلت و رسوائی کی انتہا ہوگی۔ اگر کسی کے عیب کو کھول دیا جائے تو ذلت و رسوائی پوری انسانیت کے سامنے ہوگی، رہتی دنیا تک جتنی انسانیت، اس دنیا میں جتنے انسان آئیں گے، پوری انسانیت کے سامنے ان کی ذلت و رسوائی ہوگی اگر کسی کے عیب کھول دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر اس شخص کے عیب کو چھپا لے گا یا اس شخص کے عیب پر پردہ ڈال دے گا جو آدمی اس دنیا میں اپنے بھائی کے عیب پر کیا کر دے، پردہ ڈال دے، چھپا دے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بہت تفصیل سے آ چکی ہے کہ عیب پر پردہ اس لیے ڈالا جاتا ہے اگر کسی کی کوئی کمی کوتاہی ہے، اصلاح کی نیت سے انہیں بتلایا جائے، لیکن اس عیب کو لوگوں کے سامنے اس طور پر بیان کرنا کہ انہیں آپ اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کریں، تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ رسوا کرے گا جہاں ذلت و رسوائی کی انتہا ہوگی، جہاں پوری انسانیت دیکھے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے عیب کو کیا کرے، چھپائے، اس پر پردہ ڈالے اور اصلاح کی نیت سے ان کی خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے۔ اگر ان کے اندر کوئی غیر شرع کام ہو، ان کے اندر کوئی خلاف شرع چیزیں ہم دیکھیں، اخلاقی اعتبار سے ہو، دیگر اور چیزوں کے اعتبار سے ہو، تو ہم کیا کریں، ان کی رہنمائی کریں اور پھر ان کے جو عیوب ہیں ان پر ہم پردہ ڈالیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا جس دن پوری انسانیت کے سامنے سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد آئیے، خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اگر انہیں کئی اعتبار سے دیکھ لیا جائے اور اس پر نظر ڈالا جائے تو اس کے الگ الگ درجات متعین ہوں گے۔ خدمت خلق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم محلوں میں، معاشرے میں
دیکھیں کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس چیز کے تئیں ایک کمیٹی بنائے جائیں، کچھ لوگ اس کے لیے تیار ہوں کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے کہ ہمارے محلے میں یا ہمارے اس معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جن کو مال کی ضرورت ہے۔ یقیناً شہروں میں اتنے مالدار لوگ ہیں، اور اگر تھوڑی سی توجہ اس بات کی طرف دی جائے کہ 4-5 لوگوں کا ایک گروہ بن جائے اور پھر لوگوں سے ملے جلیں اور آپس میں مل کر ایک ایسا مہم چلائے کہ ہم ہر اس شخص کی ضرورت کو پورا کریں گے جس کی ہماری ضرورت ہے، جس کو ہماری ضرورت ہے، اگر ایسا تہیہ کر لے اور ایک بہترین سوسائٹی بن جائے، محلے میں بہت سارے مالدار لوگ ہیں، ہر شخص اپنے اعتبار سے اپنی استطاعت کے بقدر اس میں کیا کرے، اپنا تعاون جمع کرے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو خودداری کے عالم میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں۔ خودداری اتنی کہ پیٹ بھرنے کو دانا نہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس کے باوجود کسی کے سامنے اپنی زبان مدد اور تعاون کے لیے نہیں کھولتے۔ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی رہنمائی اس چیز کی طرف کی جائے۔ کچھ لوگ ہوں جو اس بات کے لیے عہد کریں کہ وہ جس میدان میں مہارت رکھتے ہوں لوگوں سے ملے جلیں، نوجوان طبقوں کو اس چیز کے تئیں مشورے دیں، ان کی صحیح چیز کی طرف رہنمائی کریں، اور اس طرح سے الگ الگ درجات اس کے متعین کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر غور کریں تو معاشرے کے ہر بڑے، ہر ذمہ دار، ہر قائد آدمی اس چیز پر آئیں گے، اس حدیث میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بادشاہ، جس بادشاہ کا دروازہ ضرورت مندوں، حاجت مندوں اور اس طرح کے لوگوں کے لیے بند ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ضرورت اور حاجت کو روک دیتا ہے۔ تو کیا وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے جو معاشرے میں کسی عہدے پر فائز ہیں، معاشرے کے امیر ترین اشخاص میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت انہیں دے رکھا ہے، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ کیا کریں، لوگوں کو جمع کریں، اکٹھا جمع کریں، انہیں سمجھائیں، ان کی اس چیز کی طرف رہنمائی کریں کہ معاشرے میں کن چیزوں کی کن کو ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بہترین کھانے پینے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، عین ممکن ہے کہ ہمارے پڑوس میں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہوں جن کو ایک وقت کا کھانا مناسب طریقے سے میسر نہیں ہوتا ہو، کیوں کر ہمارا وہ بہترین کھانا اپنے حلق سے نیچے جائے۔ اس بات کی طرف توجہ کی سخت ضرورت ہے کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو اپنے پیٹ میں دانہ ڈالے بغیر رات میں سونا گوارا کرتے ہوں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں، تلاشنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھانا پینا کھاتے ہیں، کماتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان طبقوں میں ایسے نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور ان کے اندر بہت صلاحیت ہیں، ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ہے صحیح رہنمائی کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ انہیں پکڑیں، ان سے بات چیت کریں اور صحیح چیزوں کی طرف ان کی صلاحیت کے مطابق، ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہیں اسی کے مطابق ان کی رہنمائی کریں۔ یہ بھی خدمت خلق ہے۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کو 1% بھی فائدہ پہنچتا ہو وہ خدمت خلق ہے، اور یہ خدمت خلق ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو پائے گی۔ 2 جمعوں میں اس عنوان کے تحت جو آپ کے سامنے باتیں رکھی گئیں اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئیں کہ ہم کیا کریں، اپنی استطاعت کے بقدر اپنی فیلڈ میں لوگوں کو ہر طرح سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں
انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔